آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے، انہوں نے غلامی کا دور نہیں دیکھا ہے۔ اگر غلامی کے دور کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ ایسی بات نہیں کہتے۔ آزاد ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، لڑتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے لڑتے رہیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم آزاد ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے تو وہ ہندوستان کے سیکولر دستور کو آگ لگاتا ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے اندر ہماری قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ آج طاقت کے نشے کے اندر جو لوگ ناانصافی کر رہے ہیں آج وہ ذلیل و خوار ہیں اور اس سے زیادہ انہیں کل کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ حقیقت سے پردہ اٹھے گا، اس لیے کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کہیں ختم تھوڑے، ارے بھائی مسلمان دنیا کے اندر ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان 1400 سال سے اسی نشے و فراز کے اندر زندہ ہے۔ حالات کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو، زمانہ نبوت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اسی طرح تلاطم اور موجیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن مسلمان ختم تو نہیں ہوا۔ آج کے حالات کو بھی دیکھو، امریکہ کے پاس کوئی بم نہیں تھا علاوہ ایٹم بم کے جو اس نے افغانستان میں مار نہ دیا ہو۔ کیا افغانستان سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ آج بھی اطلاع ہے کہ امریکہ مزید کنٹرول کرنے کے لیے 20,000 ملین فوج بھیج رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک امریکہ ناکام ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور 20,000 فوج بھیج رہا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح روزانہ کتوں کی طرح امریکن مرتے ہیں، مرتے رہیں گے اور افغانستان زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ مسلمان دنیا کے اندر مرنے فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس دن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس دن اسلام ختم ہوگا اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ عراق کو دیکھو، کیا عراق کے اندر ان خود آگ کی نظر ہونا پڑے گا، خائب و خاسر ہونا پڑے گا، ملک زندہ رہے گا، ملک کا سیکولر دستور زندہ رہے گا۔ میرے بھائی ابھی قاضی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ یہ ملک اکثریت کا ملک نہیں ہے، یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے۔ یہاں اگر اقلیتوں کو جمع کرو گے تو وہ ملک جو لوگ اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں یہ اقلیتیں ان کے اوپر بھاری ہو جائیں گی۔ اگر اس ملک کا دستور، وہ لوگ ملک کے دشمن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہندو اسٹیٹ بنایا جائے، اگر یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن گیا، صحیح ہے یہ بات کہ یہ ملک ہندوستان نہیں رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ملک فنا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے محافظ بنو، ہندوستان کے سیکولر دستور کو زندہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس ملک کو زندہ رکھو۔ اگر سیکولر دستور نہیں ہوگا ہندوستان زندہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائی ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، ہمیں اس ملک کے ہر رہنے والی برادری سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانی ہمارے آبا و اجداد نے دی ہے کسی دوسرے نے نہیں دی ہے، اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ ہم اس ملک کے اندر امن و تاریخ بتاتی ہے کہ سمندر کے راستے سے کینیڈا اور کوکن تک اسلام پہنچا تھا۔ اس ملک کے اندر اسلام آیا، مسلمان جو آئے تھے وہ تو چند لوگ تھے، لیکن ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا۔ یہاں جاٹ ہندو ہے، جاٹ مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو ہے، مسلمان بھی ہے، یہاں گوجر ہندو بھی ہے، گوجر مسلمان بھی ہے، یہاں لالا بنیا ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یہاں غارت ہو رہا ہے۔ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ پھر اس دوستی اور امن و آشتی کی طرف لوٹے اور اس تاریخ کو زندہ کرے اور محبت اور پیار کی فضا کو اس کے اندر، اس ملک کے اندر قائم کیا جائے۔ میرے بھائی جس طرح اس وقت سورج نکل رہا ہے، میں اسی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی سے نہیں کیا جا سکتا،
نفرت